مصعب رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے امیر تھے ماشاءاللہ کہ وہ کہیں دور سے گزرتے تو لوگوں کو ان کے عطر کی خوشبو آ جاتی تھی کہ مصعب گزر رہے ہیں. تو وہ اتنے اعلیٰ درجے کے امیر ترین صحابی تھے اس زمانے میں. آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کی میت کو اڑانے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. جب وہ سر کو ڈھانکتے تو پیر نظر آ جاتے، پیر کو ڈھانکتے تو سر نظر آ جاتا. مصعب کی زندگی سے آج کے نوجوان کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایک ایسے جلیل و قدر صحابی تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی امیر ترین تھے، بہت ہی ہوشیار تھے. یعنی ہی واز ویری انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ. اور آپ کی زندگی آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی ریلیونٹ ایگزامپل ہے. مصعب رضی اللہ عنہ آپ نوجوان تھے جب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا، اور آپ کلمہ پڑھنے کے بعد جب آپ کے گھر والوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے برعکس نکلا، یعنی ہمارے دین کے خلاف نکلا اور یہ کوئی دوسرا دین لے چکا ہے اور قبول کر چکا ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا. جو صحابی مصعب رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے امیر تھے ماشاءاللہ کہ وہ کہیں دور سے گزرتے تو لوگوں کو ان کے عطر کی خوشبو آ جاتی تھی کہ مصعب گزر رہے ہیں. تو وہ اتنے اعلیٰ درجے کے امیر ترین صحابی تھے اس زمانے میں. مصعب رضی اللہ عنہ کافی ہوشیار اور کافی خوبصورت بھی تھے. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورت ہوتے ہیں، جو امیر ترین ہوتے ہیں، رچ کلاس کے جو ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ دین ان کے لیے بہت ہی ضروری چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کو سب ملا ہوا ہے، دنیا کی شہرت ملی ہوئی ہے، فیم ملا ہوا ہے، ہر چیز ملی ہوئی ہے، ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے. ان لوگوں کے لیے مصعب رضی اللہ عنہ ایک بہت پیاری مثال آپ سے ملتی ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا الحمدللہ جنگ احد میں، آپ کا جب انتقال ہوا سبحان اللہ، تو آپ کو اڑانے کے لیے، یعنی آپ کی میت کو اڑانے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. جب وہ سر کو ڈھانکتے تو پیر نظر آ جاتے، پیر کو ڈھانکتے تو سر نظر آ جاتا. تو آپ ایک کانٹراسٹ لے سکتے ہیں کہ اسلام کی قربانی آپ نے کتنی دی ہے، اور آپ کا جو جذبہ تھا اسلام کو لے کر وہ اتنا عمدہ تھا، اتنا پکا تھا کہ آپ نے اپنی دولت چھوڑی، اپنی شہرت چھوڑی، اپنا عیش و آرام. آج کے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہونی چاہیے، جو اہم چیز ہونی چاہیے ان کے لیے، وہ ہے اللہ پر ایمان لانا. اس پرائیورٹی کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک مائنڈ سیٹ بنانا بہت ضروری ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے ایسے صحابہ کے قصوں کو یاد کرنے سے کہ وہ صحابہ جو عیش و آرام میں تھے، ہر چیز کی خوشی تھی، ان کو ہر چیز کا لگژری تھی. اس لگژری کو چھوڑ کر آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں اپنی قربانی دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص اتنا مقبول ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے. اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور دین آخرت بھی اس کی بنتی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. تو یہ جلیل و قدر صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑی اچھی مثال ہے.